بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت بازنطینی سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورخان یورپ کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی زندگی کے آخری چند سال سلطنت بازنطینی کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ یہ سلطنت 8ویں صدی ہجری کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس مقدونیہ کے ایک جز جس میں سالونیکا شامل تھا اور یونان میں سوریہ کے ایک بڑے حصہ تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ یورپ بھی سوریہ کا بااقتدار فرما روا اسٹیفن ڈوشن جزیرہ نمائے بلقان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرکے سالونیکا اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا حوصلہ کر رہا تھا۔ خانہ جنگیوں نے سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ 739 اور 1338 میں شہنشاہ اینڈرونیکس کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کینٹاکوزین اس کے نابالغ لڑکے جان پالیولوگس کا ولی اور ملکہ اینا کے ساتھ اس کا دارالمہمان مقرر ہوا۔ کوزین نے اس پر قناعت نہ کرکے 744 اور 745 میں نکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اورخان سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترکی امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کینٹاکوزین نے اورخان سے 6000 عثمانی سپاہی مانگے اور اسی حمایت کے عوض اپنی لڑکی تھیوڈور کو اس کی شریک زندگی بنانے کے لیے پیش کیا۔ اورخان نے یہ شرط منظور کی اور 746 اور 745 میں 6000 سپاہی کینٹاکوزین کی مدد کے لیے یورپ میں بھیجے۔ کینٹاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو ملکہ کے قبضہ میں تھا۔ 1 سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹاکوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر قرار پائی کہ کینٹاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پالیولوگس تخت نشین کر دیے جائیں۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹاکوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی۔ اورخان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈور سے ہو گیا اور اورخان نے تھیوڈور کو اس کے آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رہنے کی اجازت دی۔ یورپ میں پہلا قدم۔ صلح کے بعد اورخان کے 6000 سپاہی جو اس نے کینٹاکوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے، لیکن چند ہی سال کے بعد ان کی ضرورت پھر پیش آئی۔ اسٹیفن ڈوشن شاہ سرویا نے سالونیکا پر حملہ کیا اور یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازم کم موقع پر کینٹاکوزین اور جان پالیولوگس دونوں نے اورخان سے مدد کی درخواست کی۔ اب کی بار اورخان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمہ پر عثمانی سپاہی پھر واپس بلا لیے گئے، مگر 4 سال کے بعد اورخان کو اپنی فوجیں ابنائے عباس فورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمانے کا سبب ثابت ہوا۔ کینٹاکوزین تاج و تخت میں جان پالیولوگس اور ملکہ اینا کی شرکت کو زیادہ دنوں تک گوارا نہ کر سکا۔ 1353 اور 754 میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہیے۔ جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کینٹاکوزین نے حسب دستور سابق اورخان سے پھر مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضہ میں یورپین کا ساحل ایک قلعہ پیش کیا۔ اورخان نے اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے کینٹاکوزین نے جان پالیولوگس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ زینب پر قبضہ کرکے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں زلزلہ آیا جس سے 72 شہروں کی شہر پناہیں منہدم ہو گئی۔ ان ہی میں گیلی پولی بھی تھا اور دردے دنیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم قلعہ تھا اور زینب سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے تائید غیبی خیال کیا اور گیلی پولی پر فوراً قبضہ کر لیا۔ قلعہ کے یونانی دستوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی، نیز وہ ترکوں کے دفتن پہنچ جانے سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ کوئی مزاحمت نہ کر سکے۔ اس درمیان میں کینٹاکوزین نے سلیمان پاشا سے 10,000 دکات کے عوض زینب سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا۔
مگر اس معاملہ کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے بعد سلیمان پاشا نے زینب کی واپسی میں بھی انکار کر دیا اور گیلی پولی کی شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترکی فوج کا ایک مضبوط دستہ متعین کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ 755 اور 1354 میں انہوں نے پہلی بار فتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں نے دین حق کے پیغام سے مغربی یورپ کو بہرہ اندوز کیا تھا اور اپنے علوم کی روشنی ان کے ظلمت قدہ میں پہنچائی تھی، لیکن مشرقی یورپ پر ہنوز تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سرزمین ایک مشعل ہدایت کی منتظر تھی۔ یہ سعادت عثمانیوں کے ہاتھوں کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ عرب مجاہدوں نے جس فرض کی تکمیل یورپ کے مغربی حصہ میں کی تھی، ترک مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کیا۔ جان پولیولوگس ان واقعات سے کینٹاکوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی، جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص اس پر غداری وطن کا الزام عائد کرتا تھا اور اس کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخر رائے عامہ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس نے اپنی زندگی کے بقایا 30 سال ایک خانقاہ میں گزار دیے اور اس مدت میں اپنے عہد کی ایک تاریخ لکھ ڈالی۔ اس کی ملکہ راہبہ بن گئی۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پولیولوگس کو بلا کر تخت پر بٹھایا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں سلطنت بازنطینی کی حالت روز بروز زیادہ خراب ہوتی گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی گیا۔ انہوں نے قلعہ شرولو اور ڈیموٹیکا کو فتح کرنے کے بعد پھر خالی کر دیا، لیکن جنوبی تھریس پر ان کا مستقل قبضہ ہو گیا اور شہنشاہ جان کر مجبور اور خان سے صلح کر کے اس قبضہ کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت بازنطینی گویا دولت عثمانیہ کی ایک باج گزار حکومت بن گئی۔ سلیمان شاہ اور خان کی وفات۔ سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمہ سے جان بر نہ ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپاہیگری و سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا، اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور خان نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیا کو چک کے بقایا بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لی، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس براعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانی کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر اسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ عثمان کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اور خان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی اور اس وصف میں وہ عثمان ہی کا مثیل تھا۔ مسٹر گبینس لکھتے ہیں کہ ناسیہ میں وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا۔ علم و فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی اور خان کا یہ امتیاز بھی بہت نمایاں تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ انہی میں سے بعض کو وہ اپنے قائم کردہ مدرسوں میں مدرس قائم کرتا، مثلاً ملا داؤد کیسری اور تاج الدین کرد، جو یکے بعد دیگرے ناسیہ کے مدرسہ میں مدرس اول قائم مقرر ہوئے۔ بروسا کے علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا پایہ تخت نہ رہ گیا اور مدتوں پر شہر اہل فضل و کمال کا مرکز بنا رہا۔ یہیں عثمانیوں کے اولین شعراء نے اپنے کلام سنائے اور یہیں ان کے بڑے بڑے شیوخ و ابدال کے مزارات پر آج بھی عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں۔